السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سنیے حضرات، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الراشدین المرشدین الکاملین وعلى اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات قطعاً گھبرائے نہیں، میں بحیثیت خطیب نہیں، ایک مہمان بھی نہیں، میزبان کی حیثیت سے اس ذات کے لیے، اس شخصیت کے لیے اپنا قلب، اپنی آنکھیں، اپنی پلکیں بچھانے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ جن کے جد امجد، جن کے آبا و اجداد ہمیں یہ پیغام دیتے رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمانوں، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، ہمارا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں حالات زمانہ سے، لوگوں کی طاقتوں سے، لوگوں کے خوف سے تمہیں ڈر کے دبنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ایمان کی حرارت تمہارے پاس ہے تو یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے۔ بس شرط اتنی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی روشنی ہو، ایمان کی چمک ہو، ایمان ہو۔ ایمان ہے کیا؟ تو خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی مومن اس
وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات قرآن پڑھنے والے بہت ہیں اور اسلام کی طرف بلانے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ کا یہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے علماء کی جماعت میں رکھا ہے، اپنے محبوبین کی ان غلامی کو، ان کی غلامی کا شرف بخشا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی صحیح ترجمانی کی اور ہمیں اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ ورنہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہر قاری قرآن یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن ہے کہ جسے پڑھ کے جہاں بہت سارے لوگ راہیاب ہوتے ہیں وہی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کی خدمت قرآن پاک کی، وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے، آج بھی انہی کے نبیرے ہیں، انہی کے شہزادے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے، آپ دیکھیں حضور مفتی اعظم ہند آپ کے کون ہیں، ان کے شہزادے کون ہیں، اسی سلسلے کی کلی کا نام حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، جو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جیسے چاہے پڑھ لے ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم داخل جنت ہوں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی ہے، صحابی رسول ہے، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ بہت روتے، لیکن قبر کے عذاب پر آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے صحابی رسول، اے خلیفۃ المسلمین، آپ تو ذوالنورین ہیں، آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں خوف کھاتے، اتنا نہیں ڈرتے جتنا قبر کے عذاب پر ڈرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب رہا باقی منزلیں اور آسان ہوں گی، اگر یہاں ناکام ہو گیا تو باقی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی۔ اور قبر میں یاد رکھو عقیدے سے متعلق ہی سوال ہوگا، کیونکہ جب فرشتے آئیں گے ہم اور آپ کو اٹھائیں گے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اے لوگوں بتاؤ کہ جب دنیا میں تم زندہ تھے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اس ذات کے بارے میں تم نے کیسا عقیدہ رکھا تھا؟ اب اگر وہابیہ دیوبند کا ماننے والا ہوگا، ان کے اماموں کو اپنا امام بنانے والا ہوگا تو ہاں حالا ادری کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شیدائی ہوگا تو ادب کے ساتھ کہے گا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات آج پیروں کی فہرست بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ قرآن سے ہٹتے ہوئے پیروں کے تقوی کے بجائے ان کی کرامتیں جھوٹی، جو غلط پیر ہیں، جو صرف دنیا دار ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، ورنہ جو شریعت کے رہنما ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے قدموں سے لگے ہوئے ذرات کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے تو ہم فخر محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں کرامتوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر وہ جو تقوی اور پرہیزگاری والے۔ تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا، رسول پاک کی محبت کا، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگوں بلا شبہ نمازیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول اعمال ہیں کہ جن کے ذریعہ ہم اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت و
شان پر کہ اللہ نے نہ نماز کو اپنی رضا کو نماز پر منحصر کیا، نہ تو روزے پر منحصر کیا، نہ کسی دوسرے عمل خیر پر منحصر کیا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہی پیغام تو اعلیٰ حضرت نے دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ آج حالات ایسے ناگفتہ بے ہیں، ابھی تفصیلی طور پر آپ کتاب سماعت کریں گے۔ حضرت مولانا مشاہد رضا صاحب قبلہ نے بڑے اچھے شعرا، خطبہ اور نقیب معظم، برادر معظم، آپ جانتے ہیں یہ ایک عظیم شخصیت ہے جن سے وابستہ ہو کر نہ جانے کتنے لوگوں نے نقابت کے میدان میں اپنی اپنا کاروبار چمکا ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو فی البدیہہ شاعر بھی ہے، بہت ہی عظیم لہجے کا نام، بہت ہی عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا حسن اطہر صاحب قبلہ۔ آپ لائق مبارکباد ہے کہ ابھی جو ذات تشریف لانے والی ہے، مسلمانوں، وہ گھوم کر ڈگر نگر ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ارے درد کی بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت وزیم البرکت کی بارگاہ میں دنیا کی دولت تھالیوں میں رکھ کر پیش کی جاتی تھی کہ اے امام احمد رضا خان آپ فلاں کی تعریف کر دے، دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، لیکن یہ بارگاہ رسول کا مقبول شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ آج ہر طرف ہم ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا ایمان مضبوط کر لو، ایمان نام ہے محبت رسول کا، کہ جو محبت لے کے حضرت ابو بکر چلے، صدیق اکبر بن کے چمکے، فاروق اعظم کون ہے دنیا آج جانتی ہے ان کو، کیوں جانتی ہے؟ یہی محبت رسول ہے جس نے انہیں ممتاز کر دیا۔ ارے اور دیکھو یہ حضرت بلال حبشی ہے، ان کی محبت ہمارے لیے نشان ایمان بن گئی ہے، اگرچہ وہ عرب شریف کے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو منتخب فرما لیا تو ان کی شان یہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کو اتنا معظم کر دیا کہ آج ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند ان کے نام سنتے ہی اپنے دلوں کو ان کے لیے جھکا دیتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، اور ان کے چہرے ہنستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے ہیں، حضور شیر بیش اہل سنت ہے۔ بس آخری بات آپ سماعت کر لیں، بارگاہ نبی کا ادب کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ مسلمانوں، یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ ہیں جنہیں دنیا مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ ایک محفل میں آپ شریک تھے، ایک خطیب دوران خطاب کہہ رہے تھے کہ حضرت بلال کا رنگ اتنا کالا تھا جیسے کہ کوئلہ۔ حضرت نے سنا، جلال آیا، منبر شریف پر تشریف لائے، مائک کو چھینا اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ خطیب صاحب جو بیان کر رہے تھے یہ بالکل غلط ہے، حضرت بلال کا رنگ بالکل ایسا نہ تھا۔ مجمع حیران و پریشان ہے کہ آخر اس میں انہوں نے غلط کیا کہہ دیا، ان کی رنگت تو کالی تھی۔ آپ ادب دیکھیں، محبت رسول دیکھیں، غلاموں سے اس درجہ ادب ہے۔ مسلمانوں دیکھو، حضور شیر بیش اہل سنت جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ ہے، وہ مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا بالکل غلط ہے، حضرت بلال کا رنگ بالکل ایسا نہ تھا، بلکہ حضرت بلال کا رنگ اتنا پیارا تھا جیسے کہ غلاف کعبہ۔ یہ ہے محبت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیغام حضور تاج الشریعہ۔ آج یہی محبت ہمارے درمیان کم ہوتی جا رہی ہے، اس بنیاد پہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے نبی سے سچی پکی محبت پیدا کرو۔
اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان وہ شخصیت تشریف لانے والی ہے کہ جن کے والد معظم و مکرم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں اس دنیا کے لیے نہ مرو بلکہ اس نبی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو کہ جن کی شان یہ ہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اے مسلمانوں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لہد روشنی کے لیے. باتیں بیان کرنے کے لیے بہت ساری ہے لیکن اپنی گفتگو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میاں پائے رسول تھام لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.